آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جلیبیب۔ اس زمانے میں ان کو بہت ہی بدصورت سمجھا جاتا تھا، قد بھی ان کا چھوٹا تھا، شکل و صورت میں بھی اتنے اچھے نہیں تھے۔ اللہ کی تخلیق ہے، لیکن اس وقت سب ان کا مذاق کرتے تھے کہ وہ آدمیوں میں جا کر بیٹھتے ہی نہیں تھے۔ عورتیں پھر بھی ان پر ترس کھا لیتی تھیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو ان میں جا کر یہ بیٹھ جاتے تھے۔ غریب بھی بہت زیادہ تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ مجھے شادی کرنی ہے، لیکن کوئی بھی مجھے اپنی لڑکی نہیں دے گا۔ جہاں بھی میں رشتہ ڈالوں گا، کون دے گا مجھے اپنی لڑکی؟ نہ میرے پاس شکل و صورت ہے، نہ مال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں انصاری کے گھر چلے جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے اور ان کی لڑکی کا رشتہ مانگو۔ یہ چلے گئے ان کے ہاں اور لڑکی کے باپ سے جا کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں نکاح کرنا آپ کی بیٹی کے ساتھ۔ وہ بہت خوش ہوئے کہ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں نکاح کرنا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میرا نکاح آپ کی بیٹی کے ساتھ۔ تو وہ ایک دم بہت پریشان ہو گئی کہ یہ کیا؟ اور ان کی بیٹی نا بہت خوبصورت تھی، بہت سارے رشتے ریجیکٹ کیے کر چکے تھے کہ ہمیں بہت ہی اعلیٰ رشتہ چاہیے جو ڈیزرو کرتا ہو۔ تو ان انصاری نے کہا اچھا آپ بیٹھے، میں ذرا مشورہ کر کے آتا ہوں۔ اندر گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ بیوی نے کہا اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ ہے، پھر تو بہت ہی مبارک بات ہے، اس سے زیادہ اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کسی اور کے لیے رشتہ مانگا ہے۔ بیوی بولی کیا ابو بکر صدیق کے لیے بھیجا ہے رشتہ، عمر کے لیے؟ کہا نہیں، جلیبیب کے لیے۔ کہنے لگی ہے کیا؟ جلیبیب؟ اتنی زیادہ وہ پریشان ہو گئی نا کہ ہم اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کریں گے۔ جب ایسی چیخیں سنی تو بیٹی بھی آس پاس تھی، دوڑی آ گئی کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رشتہ بھیجا ہے۔ اور وہ لڑکی کیسی تھی کہ کہا اگر میرے نبی نے یہ رشتہ بھیجا ہے اور اگر آپ نے اس کو ٹھکرا دیا تو میں پھر کہیں کی نہیں رہوں گی، میں یہیں پر رشتہ کروں گی۔ لڑکیوں کو کیا ارمان ہوتے ہیں نا، شکل بھی ان کی نہیں تھی، ہائٹ بھی نہیں تھی، سارا مذاق بھی ان کا بناتے تھے، لیکن لڑکی نے کہا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا ہے اسی میں ضرور میرے لیے خیر ہوگی۔ کیا ایمان تھا نا اس کا۔ ماں باپ نے کہا ٹھیک ہے، تم مانتی ہو تو ٹھیک ہے۔ جلیبیب کی حالت یہ تھی کہ نہ ان کے پاس مہر دینے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی شادی کے خرچے کے لیے کچھ تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان کی طرف سے مہر ادا کروں گا اور ان کی شادی کا خرچہ بھی میں ہی دوں گا۔ اچھا، اب جس دن شادی تھی نا، اسی دن کسی جنگ کے لیے بلاوا آ گیا۔ ابھی شادی کی تیاری چل رہی ہے کہ ادھر جہاد کے لیے بلاوا آ گیا۔ تو جو پیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے تھے نا کہ اپنی شادی کے لیے کچھ لے لیں، اس سے انہوں نے ہتھیار خریدے اور جنگ میں چلے گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاشوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک لاش دیکھی تو فرمایا یہ جلیبیب یہ پڑا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، خود ان کو کفن دیا، خود ان کا جنازہ پڑھایا اور خود ان کو دفنایا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا نا تو ایک دم اپنا منہ موڑ لیا۔ صحابہ نے پوچھا یہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حوریں اس کا استقبال کے لیے دوڑی آ رہی ہیں، تو وہ دوڑی آ رہی ہیں تو ان کا کپڑا اوپر اٹھ رہا ہے جس سے ان کی پازیبیں نظر آ رہی ہیں، تو مجھے حیا آئی کہ یہ اس کی حوریں آ رہی ہیں تو میں نہ دیکھوں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کہ اس لڑکی نے اجر کما لیا نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے اوپر لبیک کر کے۔ حالانکہ شادی نہیں ہوئی وہاں پر، مگر پھر بھی اس لڑکی کو اجر مل گیا کہ میرے نبی نے جو کہہ دیا ہے۔ آج ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کتنی باتیں ملتی ہیں نا، کیا ہم بھی اس طرح لبیک کہتے ہیں ان کی بات سن کر؟ ہمارے سامنے کتنے ہی حکم آتے ہیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، کیا ہم ان کی بات پر لبیک کرتے ہیں؟